الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورہ عنکبوت کا مطالعہ جاری ہے اور اب الحمدللہ 21ویں پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اب 3 رکوع مزید ہیں سورہ عنکبوت کے۔ پہلے رکوع میں مشکلات کے دور کے لیے رہنمائی کا ذکر تھا، پھر رکوع نمبر 2، 3 اور 4 میں مشکلات کے دور کے تعلق سے مزید رہنمائی کے لیے پچھلے رسولوں کے واقعات سے ترغیب و تشویق دلائی گئی، موٹیویشن۔ اب 3 رکوع مزید ہیں، رکوع نمبر 5، 6 اور 7، جن میں مشکلات کے دور کے حوالے سے اہم ہدایات مزید عطا ہو رہی ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی علیہ السلام اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کیجئے۔ مستقل قرآن پاک کی تلاوت، مستقل قرآن پاک کی تلاوت، یہی حکم سورہ کہف میں بھی ہے، آیت نمبر 27 میں۔ وہ بھی مشکلات کے دور میں آئی، یہ بھی مشکلات کے دور میں، وہاں بھی تلاوت قرآن پاک کا حکم، یہاں بھی۔ قرآن پاک کی تلاوت سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے، پچھلے رسولوں کے واقعات کو پڑھ کر ترغیب و تشویق، موٹیویشن ملتی ہے، جنت کے نظارے سامنے ہوتے، بندے کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔ قرآن قرآن قرآن، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ نماز سے بھی مدد ملتی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، البقرہ آیت 153، صبر و نماز سے مدد حاصل کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ نماز بھی تو ہونا، آداب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ہمیشہ پابندی سے ادا کی جانے والی نماز۔ مثلا ایک بندہ 24 گھنٹے برائی کر رہا ہے، مثال کے طور پر 24 گھنٹے برائی کرنے والے نے 5 نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں، تو 1-1.5 گھنٹہ تو نماز میں لگائے گا نا، تو فوری برائی کتنی کم ہو گئی؟ 1-1.5 گھنٹہ تو برائی کم ہو گئی۔ اب نماز توجہ سے، نماز کا اثر لینا، نماز کا امپیکٹ لینا، اور نمازوں کے درمیان میں بھی اللہ کو بڑا ماننا، تو یہ بہتری آتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ نماز میں خشوع اور خضوع بندہ بڑھائے، اللہ کی خشیت کو ذہن میں رکھے، نماز سمجھ کر ادا کرے، تو اس کے اثرات انشاءاللہ نمازوں کے بعد بھی ہمیں میسر آئیں گے۔ یہ فائٹ ہے مستقل شیطان سے اور نفس سے، ہارنا نہیں ہے۔ وہ بھائی جتنی دیر نماز میں کھڑا ہے تو برائی تو ختم ہو گئی نا، اب اللہ کو بڑا مان کر نماز کے بعد بھی اللہ کو بڑا مانیں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز برائی بے حیائی سے روکے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی شے ہے۔ نماز بھی اللہ کے ذکر کا ذریعہ، تلاوت بھی اللہ کے ذکر کا ذریعہ، لیکن تلاوت کے آداب ہیں۔ نماز مقرر اوقات میں آداب کے ساتھ اللہ کا ذکر ہمیشہ ہو سکتا ہے، کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر بھی۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اللہ کے نیک بندے کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر ہر ہاتھ میں اللہ کا ہر حالت میں ذکر کرتے ہیں۔ بہترین اور آسان طریقہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہر وقت کی دعا ہے، سونے کی، جاگنے کی، کھانے کے، پینے کی، کھانے کے بعد کی، چھینک آ گئی، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، بیت الخلاء سے آنے کے بعد، اینڈ سو آن۔ ایک دعائیں ہیں اور ایک اذکار جو رسول اللہ نے بتایا علیہ السلام، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفار کے کلمات، درود شریف، یہ مستقل معمولات میں رہے، ذکر مستقل ہے۔ اچھا دلچسپ بات، وہ عمل جس کی کثرت کا تقاضا ہے وہ ذکر ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر، تو ذکر سب سے بڑی شے۔ فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے اے لوگوں جو تم کرتے ہو۔ اب حبشہ کی ہجرت کا معاملہ، حبشہ جانا ہوگا، ایبیسینیا، وہاں نصارے سے گفتگو ہوگی، ڈائلاگ ہوگا، تو جو مباحثہ ہوگا، ڈائلاگ ہوگا، اس کے بارے میں رہنمائی۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے بہترین ہو۔ ڈیبیٹ کرنی ہے، ڈسکشن کرنا اچھے انداز سے، اشتعال انگیزی نہ ہو۔ سورہ انعام آیت 102، برا بلا مت کہو ان کے بتوں کو ورنہ یہ پلٹ کر تمہارے معبود کو برا کہیں گے۔ زبان اچھی، اشتعال انگیزی نہ ہو، اور کامن فیکٹرز پر بات کرو۔ آل عمران آیت نمبر 64، آل عمران آیت 64،
کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی بات کی طرف ہو اے نصارہ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہو۔ یہ آداب بھی قرآن پاک ہمیں ڈائلاگ کے ڈیبیٹ کے سکھاتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے ایسے طریقے سے بحث کرو جو بہترین ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ تو ظلم جنہوں نے کیا ان کو کبھی کبھی جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی 2-4 جواب دیے تھے نا فرعون کو، ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اللہ، اور ہم اسی اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ ہم مسلمان ساری کتابوں پر، سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے اے نبی علیہ السلام۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو جنہیں ہم نے پہلے کتاب عطا فرمائی ہے یعنی اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان مشرکین مکہ میں سے بھی اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اور آپ نہیں پڑھتے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ اس سے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، ورنہ اہل باطل ضرور شک کرتے۔ حضور کا امی ہونا ہم نے سمجھا تھا سورہ اعراف آیت 157 میں۔ حضور کا امی ہونا فضیلت ہے، آپ نے کسی سے نہیں سیکھا، براہ راست کس نے سکھایا؟ اللہ نے آپ کو۔ 40 سال تک کوئی گفتگو میں حصہ نہیں لیا، اور 40 سال کے بعد وہ کلام کہ جس کا چیلنج قبول کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو حضور کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے نہ آپ پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے آپ لکھتے تھے۔ اگر ایسا بالفرض ہوتا سپوزنگلی تو اس شک میں مبتلا ہوتے، لیکن نہیں، آپ نے کہیں سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ آپ کی عظمت ہے کہ براہ راست اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ ایک مراد ہے کہ اہل کتاب بھی کتاب سے واقف ہیں اور قرآن پاک کے بارے میں ذکر ان کی کتابوں میں بھی، اور ایک مراد دی گئی کہ حفاظ قرآن کے سینوں میں اس قرآن کریم کو اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالم ہی کرتے ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور انہوں نے کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ وہی فرمائشی پروگرام، فرمائشی موعظے والی باتیں کفار کی۔ قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس سے ہیں۔ وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ایک رسول ہوں۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے؟ یہ قرآن اللہ کا سب سے بڑا معجزہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ آج بھی ریورٹڈ مسلمز کی سب سے بڑی تعداد جو اسلام جس نے قبول کیا، یعنی ریورٹڈ مسلمز کی ایک بڑی تعداد اس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے۔ اس میں آپ کو اٹلی کا ایک گینگ وار کا ہیڈ بھی ملے گا، کتنے مارے، کتنوں کو لوٹا، قرآن میں نہ ایمان لے اللہ کا بندہ، اللہ اکبر کبیرہ، یو نیم اٹ۔ بڑے بڑے آپ کو پروفیسرز مل جائیں گے، سائنٹسٹ مل جائیں گے، ٹیچرز مل جائیں گے، بزنس کمیونٹی کے لوگ مل جائیں گے، ایون اب تو پادری ملیں گے، پریسٹس ملیں گے، جن میں ذرا طلب ہے اللہ ہدایت دے رہا ہے۔ اس قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔ اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو کس پر ایمان لاؤ گے؟ اس سے بڑا کون سا معجزہ جو عطا ہوا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو؟ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں رحمت و نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں اجرت یعنی جلدی چاہتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ضرور ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ضرور ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یستعجلونک بالعذاب،
یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، جس دن وہ عذاب انہیں ڈھانپ لے گا ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے. وَيَقُولُ، اور وہ اللہ فرمائے گا، ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ تم کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو. اب ہجرت کے تعلق سے ترغیب دلائی جا رہی ہے. یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، بے شک میری زمین وسیع ہے تو تم میری عبادت کرو. اصل ہے عبادت کرنا اللہ کی. اللہ کی عبادت میں اگر ایک نظام، ایک ماحول رکاوٹ بن رہا ہے تو ایسے خطے میں چلے جاؤ جہاں ایمان بچانا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ممکن ہو. یہ اس ہجرت کی بات ہو رہی ہے. یہ صرف سیٹل ہونے کے لیے، اکنامک پریشرز کی وجہ سے، مال دولت کے لیے، اچھے لیونگ اسٹینڈرڈ کے لیے ہجرت کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اللہ کی زمین وسیع ہے، میری عبادت کرو. اللہ کی عبادت میں اگر رکاوٹ ہے تو گھر بار کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا. رہا موت کا معاملہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ بات 3 مرتبہ قرآن پاک میں ہم نے پڑھی ہے. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ عنکبوت آیت 57، پہلے ہم نے پڑھا سورہ آل عمران آیت 185، پھر ہم نے پڑھا سورہ انبیاء آیت نمبر 35، اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 57. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. 36,000 فٹ کی بلندی پر جہاز میں بھی آ جاتی ہے. سب میرین میں کوئی ٹائٹینک کو دیکھنے، اس کے باقیات کو دیکھنے کے لیے جائے تو وہاں پر بھی آ جاتی ہے. اور یہ موت گھر میں بھی آ جاتی ہے، بستر بھی آ جاتی ہے. یہ کبھی قتال کے میدان میں بھی آ سکتی، آئے گی اپنے وقت پر. ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف واپس لوٹائے جاؤ گے. تو جب موت آنی ہی ہے تو اعلیٰ موت آنی چاہیے نا، اللہ کی بندگی والی، اللہ کی عبادت والی اعلیٰ موت آنی چاہیے. تو کبھی گھر بار کو چھوڑنے کا وقت آئے تو چھوڑ دینا اس کی عبادت کی خاطر. اس سے پیاری کیا موت ہوگی جو اس حالت میں آ جائے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم ضرور ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائیں گے. تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، کیا یہ عمدہ بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. کون یہ لوگ جن کا بہترین عمل ہے اور بہترین اجر ہے ان کے لیے؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب اللہ پر وہ بھروسہ کرتے ہیں. وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها، اور کتنے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ یرزقها وایاکم، اللہ ہی انہیں رزق عطا فرماتا تمہیں بھی. وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اللہ مجھے آپ کو ہمیں یقین عطا فرمائے. جو دین کی محنت میں لگا ہوا، دین کی محنت میں لگنا چاہتا ہے، یہ مقام بڑا پیارا ہے. رازق تو اللہ ہے، تم اس چکر میں نہ پڑو. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ کرم پڑنا ہو. سورہ ہود آیت نمبر 6 میں یہ بات آئی، ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ کرم پر. حضور کی حدیث علیہ السلام، اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، اللہ ایسے تمہیں رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے. وہ اپنے آشیانے اور گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو لوٹتے تو پیٹ بھر کے واپس آتے. ارے ہم تو اپنا طے کروا کر آئے بھائی. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا کر دے. ماں کے بطن میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ روح پھونکتا ہے، چند باتیں طے ہو جاتی ہیں، اس کا رزق کتنا ہوگا طے کروا کر آئیں. تو اللہ کے حکم کو توڑ کر رزق نہیں کمانا، اور رزق کمانے کے چکر میں، معاش کے چکر میں دین کو نہیں چھوڑنا. دین کو چھوڑ کر زیادہ نہیں کما سکتے، سبحان اللہ. حرام کما کے زیادہ نہیں کما سکتے. اٹس آور ٹیسٹ کہ حلال سے لیتے ہو کہ حرام سے، ایٹ دی کاسٹ آف دین لیتے ہو یا دین کو اختیار کر کے لیتے ہو. ملے گا اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین عطا کر دے. اور میں اللہ کا شکر ادا کر کے قسم اٹھا سکتا ہوں اس بات پر، بندہ تھام لے اس بات کو، اللہ کافی ہو جائے گا. اللہ اکبر. قرآن میں سورہ طلاق میں ہے، شروع میں بالکل اس کے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے. اور رسول اللہ نے فرمایا جو اس آیت کے حصے کو تھام لے اللہ واقعتاً اس کے لیے کافی ہو جائے گا. کبھی یہ نہ سوچئے گا میں دین کی طرف آؤں گا، میں دین کے وقت لگاؤں گا، میں دین پر عمل کروں گا، میں دین کی دعوت کا کام کروں گا، میں تھوڑا کمپرومائز کروں گا اپنے کیریئر پروفیشن پہ، میں کھاؤں گا کہاں سے. نہ 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 نہ،
یہ کھانے پینے کا مسئلہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں، کوشش کرنی ہے، دے گا وہ میرا رب، اور اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کے میرے مقدر میں اللہ نے طے کر دیا۔ اللہ یرزقها وإياکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا اور تمہیں بھی، وهو السمیع العلیم، اور وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا فرمایا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور سورج چاند کو کس نے مسخر کیا، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بھٹکتے پھرتے ہو، اتنی توحید تو تم بھی مانتے تو پھر اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو شامل کیوں کرتے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ ہی رزق کو شادہ فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اس کی مشیت، کم دینا زیادہ دینا اس کے فیصلے حکمت بھرے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے بارش کو برسایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد کس نے زندہ فرمایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ اقرار تو کر رہے ہیں مگر اللہ کی مان نہیں رہے، شرک پر اڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، دلیل تو سامنے آ گئی کہ سب کچھ اللہ کرے تو جھوٹوں کو پکارنے کا کیا فائدہ۔ الحمدللہ آپ کہیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعقلون، مگر اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، پانی کا بلبلا گزر جائے گی، لائک دس۔ اور یہ میں جان بوجھ کے نہیں کرتا، اس کے پیچھے حدیث سنیں آپ۔ کم از کم مدت کیا ہے جس کو بندہ محسوس کرے گا، وہ کیا ہے؟ پانی، یہ پھلجڑی جلائی ختم، ماچس کی تیلی جلائی ختم، بس اتنا فیل ہوگا قیامت کے دن کہ دنیا اتنی سی تھی۔ اللہ اکبر۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور بے شک آخرت گھر ہی اصل زندگی ہے، یہ حیوان ہے، ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو یعنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، تو جب وہ اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات عطا فرماتا ہے تو اسی وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دلیل بار بار آئی ہے کہ مشرک بھی گوٹ پھنسی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا فرمائی۔ ولیتمتعوا، اور وہ فائدے اٹھاتے رہیں۔ فسوف یعلمون، تو ان قریب اپنا انجام جان لیں گے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی مکے والوں نے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے حرم یعنی کعبے کو امن کا مقام بنایا ہے۔ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ اس کے آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں۔ ان قریش کے لوگوں کو اللہ نے امن دیا ہے، ان کے قافلے لٹنے سے بچتے ہیں، اللہ کی نعمت کا اعتراف نہیں کرتے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ، یہ حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آ جائے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اگلی آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آیا، یہ سورت کے مضامین کا خلاصہ ہے، دور مشکلات کے لیے بڑی پیاری رہنمائی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے، جہاد کا معنی کوشش، محنت، اللہ کی بندگی کرنا، گناہوں سے بچنا، دعوت دین کا کام کرنا، دین پر استقامت کا مظاہرہ کرنا، اسلام میں جو جہاد کریں گے، محنت کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ بڑا پیارا انداز۔ اللہ کی طرف جانے والا راستہ ایک ہے، کون سا؟ صراط مستقیم۔ مگر کہاں سے اللہ مدد عطا فرمائے؟ قدم قدم پر اندھیرے آ جاتے نا، ادھر سے اللہ تھام لے، ادھر سے اللہ تھام لے، ادھر سے اللہ بچا لے، ادھر سے اللہ نکال دے۔ یہ ذرائع بہت سارے ہیں سیدھے راستے پر چلانے کے اعتبار سے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ یقیناً ان کے ساتھ ہے جو احسان کے روش پر ہوں، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔
سورۃ الروم ہے اس کے بعد، سورۃ العنکبوت کے بعد سورۃ الروم. روم نام سے لگ رہا ہے کہ رومیوں کا ذکر آئے گا، بالکل شروع میں آ رہا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پیشن گوئیاں پروفیسیز عطا کی ہیں، اور ایک پیشن گوئی وہ ہے جو قرآن پاک کے نزول کے دور میں پوری ہوئی، ابھی بالکل شروع میں آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بڑا پیارا بیان آئے گا 30 رکوع میں، اور وعیدیں ڈراوے بیان کیے گئے ہیں مشرکین و کفار کے لیے، اور ان کے شرک کی نفی بھی کی گئی ہے. یہ سورہ روم ہجرت حبشہ کے بعد اس کا نزول ہوا تھا. 2 رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنى الارض، قریب کے ملک میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے. فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں. للہ الامر من قبل ومن بعد، سب کام اللہ کے اختیار میں ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی. ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے. وہو العزیز الرحیم، اور اللہ بہت غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا بھی ہے. پس منظر، اس دور میں 2 بڑی سپر پاورز تھیں، ایران اور روم. ایران میں مشرک تھے، آگ کی پوجا پاٹ کرتے تھے. روم میں مسیحیت کے ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے. تو ان کے درمیان جنگیں چلتی تھیں. روم والے مغلوب ہو گئے، ایران والے غالب آ گئے. تو مشرکین مکہ نے خوشیاں منائی، وہ ہماری طرح والے، ہم بتوں کو پوچھتے، آگ کو پوچھتے نا، ہمارے والے جیت گئے، وہ تمہارے والے اللہ کو، ایک اللہ کو ماننے والے وہ ہار گئے. یہ ہوا اس وقت، اور شدید تباہی آئی تھی روم کے اندر تاریخ کے اعتبار سے، اور لگتا نہیں تھا کہ روم کبھی کھڑا بھی ہوگا. لیکن اللہ فرما رہے بضع سنین، چند ہی سالوں میں. یہ میکسیمم 3 سے لے کے 9 تک کے لیے آتا ہے. یہ دوبارہ یہ کھڑے ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا. اور پھر قرآن کہہ رہے کہ اس دن ایمان والے خوشیاں منائیں گے. وہ دن کون سا تھا؟ بدر کا دن تھا. ایک طرف بدر میں مسلمان غالب آئے، مشرکین ہار گئے، ان کو شکست ہوئی. ادھر ایرانی مغلوب ہوئے اور رومی غالب ہو گئے. یہ قرآن کی پروفیسی تھی، یہ قرآن کی پیشن گوئی تھی جو نزول قرآن کے دور میں ہی پوری ہو گئی. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ لوگ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں. وہم عن الآخرۃ هم غافلون، اور وہ آخرت سے غافل ہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پیدا فرمایا ہے حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت کے لیے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے. کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها، وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین میں کھیتی باڑی کی اور اسے آباد کیا تھا اس سے کہیں زیادہ جتنا انہوں نے اسے آباد کیا. وجاءتهم رسلهم بالبينات، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، تو اللہ کی شان ایسی نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. پچھلوں کو بہت کچھ اللہ نے دیا، مشرکین مکہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا اس کا. ایک جگہ بعد میں آئے گا تمہیں 10% بھی نہیں ملا اس کا، تم کیا اتراتے ہو، ان کے انجام سے عبرت پکڑو. ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، پھر ان لوگوں کا انجام برا ہی ہوا جنہوں نے برائیاں کی تھیں اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے. وکانوا بہا یستہزئون، اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی اللہ کی طرف واپس کیے جاؤ گے. ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم مایوس ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہ بنے گا. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ خود اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے.
نتیجے الگ الگ ہوں گے، اعمال الگ، نتیجے بھی الگ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ جنت کے باغ میں خوش کیے جائیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ اس برے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اگلی دو آیات میں تسبیح کا ذکر ہے، البتہ نماز کی کیفیت، یعنی 5 وقت کی جو نماز ہے فرض، اوقات کا ذکر بھی آ رہا ہے نمازوں کے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اور تم اللہ ہی کی تسبیح کیا کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی اللہ کی تعریف آسمان و زمینوں میں اور تیسرے پہر بھی، اور اس وقت بھی جب تم ظہر یعنی دوپہر کرتے ہو۔ تو صبح سے لے کے رات تک کی 5 نمازوں کی اوقات کی طرف اشارہ بھی آ گیا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور وہ اللہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ ویحیی الارض بعد موتها، اور وہی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ فرماتا ہے۔ وکذالک تخرجون، اور اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب السماوات والارض، یا مالک الملوک، یا اکرم الاکرمین، یا احکم الحاکمین، یا رب الارباب، یا رب السماوات والارض، یا مالک السماوات والارض، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، لا بشیء من نعمک ربنا نكذب فلك الحمد، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے اس دور ترجمہ قرآن کے حضرات اور خواتین جو شریک ہیں ان سب کی، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے، یا اللہ معافی عطا فرما دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ مشکلات کو آسان فرما، اس شہر اس ملک کو امن عطا فرما، ہمارے بھائی اور بہنیں اور بوڑھے اور بچے اللہ اس ملک میں، کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، اللہ تیری مدد کے محتاج ہیں، اللہ پردہ غیب سے ان کی مدد فرما، اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلبہ عطا فرما، اللہ ہمیں دین کی نسبت سے جمع فرما دے، باطل کے مقابلے میں کھڑا کر دے، اللہ اپنے دین پر عمل، اپنے دین کی دعوت اور اپنے دین کے نفاذ کی محنت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہماری ایمان اور حیا کی حفاظت فرما، اللہ نفس کی شرارتوں سے، شیطان کے حملوں سے، اللہ دجال کے فتنے سے بچا لے، اللہ ہمیں ہمارے نفوس کا تزکیہ عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام پر زندہ رکھ، یا اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے بچا، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ ہم سب کے حساب کو آسان کر دے، یا اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے، یا اللہ پردے میں رکھ کر معاف فرما دے، یا اللہ قیامت کی ذلت و رسوائی سے بچا دے، یا اللہ روز قیامت جہنم سے ہمیں آزاد فرما دے، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، یا اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما، یا اللہ ان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، یا اللہ تیری جنت کے دروازے کھولے ہم سب کو عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب کو وہ تمام بھلائیاں عطا فرما جن کی دعا تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تجھ سے فرمائی، ان تمام برائیوں سے یا اللہ بچا لے جن سے بچنے کی دعا تیرے حبیب علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم